اگر دوبارہ عمران خان کو ویسے ہی پکڑا جاتا ہے، جی جی دوبارہ احتجاج کی کال آتی ہے، جی پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے یا نہیں؟ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے نا، یہ انہوں نے اپنے لیے ہی غلط کر لیا۔ آپ 9 مئی کو احتجاج کر رہی تھی؟ دروازہ توڑنے لگ گئے۔ دروازہ جب انہوں نے کھولا تو وہ اتنے لوگ اوپر آ گئے، دھڑ دھڑ دھڑ، پورا گھر پولیس سے بھر گیا۔ تو آپ کو یہ احساس تھا کہ کیا ہو گیا ملک میں اور اس کے بعد گرفتاریاں ہونی ہیں؟ بیڈ لک یہ ہوئی کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ چلا گیا، تو وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ اتنی پریشانی میں وہ دن گزرا نا کہ بس میں اس کو یاد بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ضمانت پی ٹی آئی کے وکیل نے کرائی ہے آپ کا پرائیویٹ؟ اب دیکھیں اس ملک میں کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے۔ کیا پوچھتے تھے، کیا انکوائری کرتے تھے؟ میں تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، ہمارا ایک کیس تھا۔ آپ کو خان صاحب نے کہا، آپ کو خان صاحب نے اکسایا، انہوں نے کہا جی مجھے بالکل نہیں کہا۔ ایک میرے ساتھ خاتون تھی جو بالکل میرے ساتھ تھی، ان کی 3 سال کی بچی تھی۔ کیا کیا بدلا زندگی میں؟ اب مجھے زندگی کا مقصد مل گیا۔ جب میں تھانہ لٹن میں تھی، میں اس راہ تھی نا، اپنے بچوں کی ماں سے نکل کرنا، میں پوری قوم کی ماں بن گئی تھی۔ 2 راتوں نے میری زندگی بدل دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین 9 مئی کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ 9 مئی وہ دن تھا جس کے بعد پاکستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گی۔ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی ہم نے ریکارڈ کیے، آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہے وہ تمام گزارشات کے جو 9 مئی کے بعد ہونی چاہیے تھی، جو پارٹی پالیسیز ہونی چاہیے تھی، جو تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ سٹوریز جن کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی، ان کی زندگیاں واپس ٹریک پہ کیسے آئیں گی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان ابھی بھی ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے۔ Nobody is going to address this۔ آج ایک خاتون میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، یہ بھی 9 مئی کی قیدی اسیر یا اس دن پروٹیسٹ کرنی تھی، اس کے بعد گرفتار ہوئی تھی۔ 9 مئی سے 9 مئی تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ اس 1 سال کے اندر ان کی زندگی میں بدلاؤ کیا کیا آیا اور آج یہ کہاں پہ کھڑی ہیں، آج اس پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں۔ فہمیتا صاحبہ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک؟ بالکل الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ رہا ہو گئی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کرتی کیا ہیں، بائی پروفیشن کیا کرتی ہیں؟ جی میں پروفیشن، میرا کوئی بھی پروفیشن نہیں ہے، میں بیسیکلی ہاؤس وائف ہوں، اور جی۔ اس کے بعد میں جو ایکٹیوسٹ ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اور تحریک انصاف کے لیے کام کر رہی ہوں۔ مجھے تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 2013 کے الیکشن سے میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور ابھی تک انہی کے ساتھ ہوں۔ اور گھر کے معاملات، فائنینشیل معاملات کیسے چلتے ہیں؟ بس گھر کے معاملات اللہ تعالیٰ چلانے والا۔ ایک میرا بیٹا ہے وہ جاب کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ جو چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ ابھی یونیورسٹی گوئنگ تھا، جی۔ تو یہ 9 مئی کے کیس میں اس کو بھی انہوں نے اریسٹ کر لیا میرے ساتھ ہی۔ اوکے، اس کی طرف ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کی گرفتاری پہ۔ آپ 9 مئی کو احتجاج کر رہی تھی؟ ہاں جی بالکل۔ میں ایکچولی سی سی ہاؤس نہیں گئی تھی، جی۔ تو باہر کورٹ منڈر ہاؤس؟ ہاں جی جی۔ وہاں میں نہیں گئی، لیکن میں لبرٹی گئی۔ مجھے اچھا، یہ تھا ٹھیک ہے۔ کہ ہمارے لیڈر کو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اریسٹ کیا ہے، تو میں نے کہا چلیں ابھی تو یہی تو وقت ہے باہر نکلنے کا، ہم لبرٹی میں احتجاج کریں گے۔ جیسے ہی میں تقریباً رات کو 9 یا 9:30 بجے لبرٹی گئی، تو وہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہوئی تھی آلریڈی، تو پرسن وہاں نہیں تھے کوئی بھی۔ پھر میں نے جیسے ہی گھومی دیکھا تو سامنے ایک پلازا تھا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، عسکری ٹاور کو۔ تو دیکھیں اب گئے ہیں تو دیکھیں بھی کیا ہوا ہے، یہ کیا انسیڈنٹ ہوا۔ ہم لوگ چند تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑے ہوئے، پلازا جلا ہوا تھا، چند لوگ تھے وہاں پہ، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی چیز میں حصہ نہیں لیا۔ پلازے میں اندر گئی تھیں آپ؟ نہیں میں اندر نہیں گئی، میں بالکل باہر کھڑی ہوئی تھی۔ باہر کھڑی ہوئی تھی جب میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تھوڑا سا میں نے بتایا کہ دیکھیں جی آپ نے اگر آج ایک مقبول لیڈر کو بلا وجہ اریسٹ کیا ہے تو لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا۔ اب مجھے تو یہی تھا کہ شاید بچوں نے یہ کام کیا، لیکن چونکہ یہ خود ساختہ تھا تو بعد میں ہمیں پتہ چلا، تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی، اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہ میں نے ڈال دی اپنے واٹس ایپ گروپ پہ۔ ٹھیک ہے۔ پارٹی کے واٹس ایپ گروپ تھے؟ ہاں جی، نہیں پارٹی کے نہیں تھے، ہمارے یہی تھے پی ٹی آئی لوگوں کے ہی نا۔ ہاں جی، تو وہاں سے میرا خیال ہے وہ ویڈیو کہیں پہنچی، تو تقریباً 27 سے 28 مئی کو تو۔ اچھا، یہ ویڈیو 9 مئی کو ریکارڈ کیا آپ نے؟ جی میں نے اسی دن رات۔ اس کے بعد آپ گھر چلی گئی؟ جی میں گھر چلی گئی۔ اس کے بعد آپ کو یہ احساس تھا کہ کیا ہو گیا ملک میں اور اس کے بعد گرفتاریاں ہونی ہیں، کوئی احساس تھا؟ نہیں مجھے احساس تھا، میں ہر چیز سے اویئر تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ چونکہ میں وہاں نہیں گئی سی سی ہاؤس، تو میرا جیو فینسنگ میں نام نہیں آئے گا، بلکہ جو میری فرینڈس تھی ان کو میں کہہ رہی تھی آپ لوگ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، اس طرح ہو جاؤ، اس طرح ہو جاؤ۔ مجھے اپنا تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ میں تو وہاں گئی نہیں نا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی، کس دن گرفتار ہوتی ہیں؟ ہاں جی میں بتا رہی ہوں نا، مئی کے اینڈ کے دن تھے، کوئی 27 تھا یا 28 تھا، تو وہ گھر آ گئے، پولیس گھر آئی۔ اتنی حیرانی کی بات ہے کہ اتنی پولیس تھی کہ گلی میں بھی لوگ تھے، فرنٹ گلی میں، اور بیک پہ پلاٹ ہے
اس پلاٹ کے پیچھے بھی پولیس تھی، کیونکہ بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اتنی زیادہ پولیس تھی. وہ آئے، انہوں نے دروازہ نوک کیا تو بچہ گیا، تو بچہ آیا واپس آ کے مجھے کہتا کہ مما آپ کے نام پہ پولیس آئی ہے. اچھا مجھے تو یہی تھا کہ بھی میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ پریشان ہو گئے، پھر دوبارہ گیا، انہوں نے کہا کہ والدہ یہ ان کا گھر نہیں ہے، فہمیدہ بیگم کا ان کا یہ گھر نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بار بار کہا کہ نہیں ہم پکا پتہ کر کے دروازہ کھولو. دروازہ توڑنے لگ گئے. دروازہ جب انہوں نے کھولا تو وہ اتنے لوگ اوپر آ گئے، دھڑ دھڑ دھڑ، پورا گھر پولیس سے بھر گیا. تو انہوں نے پھر نا میرا موبائل ٹیبل پہ پڑا تھا، میں کھانا کھا رہی تھی ڈائننگ ٹیبل، ساتھ ہی میرے بیٹے کا تھا. انہوں نے آتے ہی پہلے موبائل قبضے میں کیے. تو پھر انہوں نے کہا چلے میڈم یہ آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے. اچھا اتنا پولیس جھوٹ بولتی ہے نا، حالانکہ ان کو سچ سے کام اگر لیتے ان کے لیے بھی آسانی ہوتی. انہوں نے کہا آپ کو بیان دینے کے لیے جانا ہے ڈی ایس پی آفس. تو میں نے کہا اوکے، میں ان کے ساتھ چلی گئی. لیکن وہاں پہ انہوں نے ہمیں لے گئے ریس کورس تھانہ. وہاں پہ انہوں نے ہمیں 4 گھنٹے بٹھایا. اچھا بیڈ لک یہ ہوئی کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ چلا گیا. کہتا مما میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا. پریشان تھا نا وہ، کہہ رہا تھا آپ کیسے، کیونکہ میں رات کو نا بالکل اکیلی باہر نہیں جاتی، میں آپ کو واپس لے آؤں گا. وہاں پہ انہوں نے ہمیں 4 گھنٹے بٹھایا. پھر انہوں نے ہماری تصویریں کھینچی. تصویریں دونوں کی بنا کے تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ہماری بائک بھی انہوں نے بند کر دی. مجھے انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ایسے ہی زوم کیا کہ میرا بیان لے جا رہے ہوں گے. وہ مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، تھانہ لٹن لے گئے. اور بیٹے کو؟ بیٹا وہیں پہ تھا. اب جیسے انہوں نے تھانہ لٹن میں جب مجھے بند کیا نا، تو وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی. میں یہ سوچی، مجھے اپنی پریشانی نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ میرا بیٹا کتنا پریشان ہوگا کہ میری ماں کو کہاں لے گئے جب انہیں بتائیں گے. لیکن وہ رات جب میری گزری، صبح 6 بجے میں تلاش کر رہی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا. جب وہ 6 بجے نہیں آیا، 7 بجے نہیں آیا، اور سارا دن میری اتنی پریشانی میں وہ دن گزرا نا کہ بس میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہتی. گھر پہ بڑے بیٹے کو میں نے کال کروا دی تھی کہ سر میں تھانہ لٹن میں ہوں. رات کے 9 بجے اگلے دن گرفتار ہونے کے اگلے دن اس دن انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کا بیٹا گھر چلا گیا. میں نے کسی پولیس مین سے پوچھا، میں کہ اس طرح میرا بیٹا تھا تو وہ کہاں ہے، مجھے ملنے نہیں آیا. کہتا جی وہ گھر چلے گئے ہیں. میں نے پھر خود ہی سوچا کہ شاید وہ لوگ ڈر گئے ہوں گے اس لیے نہیں آ رہے. لیکن اس سے اگلے دن رات 9 بجے انہوں نے میرے اوپر IO آیا، تو انہوں نے جب میرے اوپر FIR کاٹی تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کے بیٹے کو بھی اس میں ڈال دیا. بیٹا آپ کا ساتھ گیا تھا ادھر لبرٹی؟ آپ نہیں، ہاں جی وہ مجھے تو وہی لے کر گیا تھا نا. نہیں لبرٹی وہ مجھے ہاں جی بائک پہ لے کر گیا تھا نا. تو پریشانی کی یہ بات تھی کہ مطلب چلے آپ سمجھتے کہ میں ملزم ہوں، میں نے کوئی غلط کام کیا. بچے کا کیا قصور تھا؟ وہ تو کبھی نہ احتجاج پہ گیا. پوچھا ہوگا کہ تم گئے تھے ساتھ، اس نے کہہ دیا ہوگا میں لے کے گیا تھا. بچے کی موبائل میں اس نے تصویریں کھینچی. اچھا وہ تصویریں نکل آئیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی مجھے یہ بتایا کہ کیا اس ملک میں کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہو، اس کی تصویر کھینچنا کیا گناہ ہے، کیا جرم ہے؟ اگر جرم تھا تو اس کو بتایا کیوں نہیں گیا؟ لوگوں کو اویئر کریں کہ کچھ بھی ہو آپ نے تصویر نہیں کھینچنی. مطلب اگر یہ جرم ہے تو اول تو یہ جرم نہیں ہے. لیکن انہوں نے صرف اس کو تصویریں بنانے کے اوپر جلی ہوئی چیزوں کی، تو انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا. کتنی دیر رہا بچہ آپ کا؟ میرا بچہ تقریباً 7 ماہ سے بھی اوپر رہا ہے. 7 ماہ جی. اسی FIR میں ڈالا؟ جی اسی FIR میں ڈالا. اور ضمانت PTI کے وکیل نے کرائی، آپ کا پرائیویٹ؟ ہاں نہیں، میں یہ کہوں گی یہاں پہ کہ PTI کے وکیل جو تھے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے تھے. پہلے ہی دن جب ہم لوگ پیش ہوئے تو پاس آ گئے تھے. خاص طور پہ میں نام لوں گی ملک پرویز صاحب کا. انہوں نے PTI کے لیے تھرو آؤٹ بہت کام کیا، ابھی تک بھی کر رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے کہا، لیکن میری جو ہم نے پرائیویٹ وکیل کروا لیا، پرائیویٹ میری بیل ریجیکٹ ہو گئی. ATC سے؟ جی ATC سے. تو پھر میری ہائی کورٹ میں چلی گئی. تب بھی وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ میری بیٹی ابروڈ میں ہوتی ہے، وہ بہت پریشان تھی. تو اس نے پھر کہا کہ نہیں مما کے لیے وکیل پرائیویٹ کروائیں. پھر ہم نے تو پرائیویٹ ہی کروایا، اس لیے ہمارے اخراجات بھی بہت زیادہ اٹھ گئے. پھر خرچہ اتنا زیادہ. ہاں جی خرچہ زیادہ ہو گیا. تو بس یہ سٹوری ہے کہ پھر ہائی کورٹ سے آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ بھی پریشر میں تھا. اب دیکھیں اس ملک میں کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے. اچھا گرفتاری کے بعد آپ کو جب جیل شفٹ کیا گیا تو IO انکوائری آفیسرز تو آتے رہتے ہوں، کیا پوچھتے تھے، کیا انکوائری کرتے تھے؟ جی IO نے یہی پوچھا. میں تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد تھی، ہمارا ایک کیس تھا. اچھا. ان کے اوپر وہ 96 والا کیس نہیں تھا. تو ہم دونوں کی انکوائری کی. ڈاکٹر صاحب بس انہوں نے جب بات کی وہ بار بار یہی پوچھتے تھے کہ جی آپ کو خان صاحب نے کہا، آپ کو خان صاحب نے اکسایا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بالکل نہیں کہا.
آپ کیوں سی سی ہاؤس گئی؟ انہوں نے کہا ہم نے خود ہی فیصلہ کیا کہ چونکہ رینجرز نے پکڑا تو ہمیں وہاں باہر بیٹھ کے دھرنا دینا چاہیے. ہم نے کوئی کسی قسم کا غیر قانونی کام نہیں کیا, کوئی گملہ تک بھی نہیں توڑا ہم نے. میں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی بلکہ میں منع کرتی رہی. اچھا پھر میں اپنے اوپر آتی ہوں. پھر انہوں نے مجھ سے بھی یہی پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ کو اکسایا خان صاحب نے. میں نے کہا جی کیسے اکسایا؟ انہوں نے آپ کو ٹی وی پہ کہا. میں نے کہا آپ نے دیکھا؟ میں نے ایسے ہی انہیں کہا ٹی وی پہ کہا خان ہاں ٹی وی. میں نے کہا نہیں, اگر آپ نے دیکھا. وہ کہتے جی نہیں. میں نے کہا اگر آپ نے نہیں دیکھا اور سنا تو میں نے کیسے دیکھ اور سن لیا؟ یہ کون سا ٹی وی ہے جو صرف میرے لیے لگا ہوا جی تھا؟ لگا ہوا تھا. بس پھر وہ خاموش ہو گئے. بات یہ تھی کہ انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے موقف میں بالکل صحیح ہیں. تو چونکہ وہ ریاست کے غلام تھے, ملازم تو نہیں تھے, وہ تو غلام بنے ہوئے ہیں, غلط صحیح وہ سب کچھ کر گزر رہے ہیں, اور ان کو بعد میں یہ پھر بھگتنا پڑے گا. میں ان کو خاص طور پہ پیغام دے رہی ہوں. بھگتنا پڑے گا جی, کیسے؟ بلکہ بھگت رہے ہیں وہ. کیسے؟ اب دیکھیں جو بہاولپور میں انسیڈنٹ ہوا ہے. وہ تو خیر پتہ نہیں, وہ تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی لڑائی تھی نا ان کی. تو نہیں وہ یہ تو کوئی بڑے بھائیوں کی لڑائی تھی. نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. بھانجوں کی لڑائی کی آڑ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے ساتھ آپ کوٹ لکھپت میں تھی؟ جی بالکل. اور بھی کافی ساری خواتین ہاں تھی, جی 75 کے قریب پہ وہاں پہ خواتین اور بھی اس تھی. وقت تھی. کیسا ٹائم گزرا وہ کوٹ لکھپت والا سب کا؟ جی ٹائم کیسا گزرنا تھا. جیل تو جیل ہی ہوتی ہے. جو خواتین, بہت سی خواتین ان میں سنگل پیرنٹ تھیں, مطلب کوئی ڈائیورسی تھیں, کوئی مطلب بیوہ تھیں, تو ان کی بچیاں بچے وہ کیسے انہوں نے وقت گزارا. ایک میرے ساتھ خاتون تھی جو بالکل میرے ساتھ تھی, ان کی 3 سال کی بچی تھی. اب دیکھیں 3 سال کی بچی, اور جس کے گھر میں دادی نہ ہو, نانی پھپھو کوئی بھی بچہ کس کے پاس ہو, عورت کہاں کس پہ ہو, کے پاس, اس نے کیسے سروائیو کیا. تو وہ عورت اتنا روتی تھی تو ہم بھی پھر اس کے ساتھ مل کے رونا شروع ہو جاتے تھے. میں تو اپنا پھر غم بھول ہی جاتی تھی. حالانکہ میرا غم یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی ریسٹڈ تھا, لیکن پھر میں نے الحمدللہ کہا کہ میرا بچہ بڑا ہے, سروائیو کر سکتا ہے. تو جن کے آپ کو پتہ بچے چھوٹے تھے تو بہت مشکل وقت گزرا. واپس آ گئی آپ. جی کیا کیا بدلا زندگی میں؟ 1 سال تقریباً ہونے والا ہے. آپ یہ سمجھے زندگی ٹوٹلی بدل گئی ہے. دیکھیں پہلے ہم نے تعلیم حاصل کی, شادی ہوئی, بچے ہو گئے, کھانا کھاتے ہیں صبح بھی شام بھی, وہ تو جانور بھی کھاتے ہیں. اب ہمارے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. اب مجھے زندگی کا مقصد مل گیا. جب میں تھانہ لیٹن میں تھی, میں اس رات تھی نا, اپنے بچوں کی ماں سے نکل کرنا میں پوری قوم کی ماں بن گئی تھی. کیونکہ جب میں نے وہاں پہ دیکھا نا کہ بے گناہ لوگ اریسٹ ہیں وہاں پہ, اور لوگ ایسے ایسے کام کرنے پہ مجبور ہیں. کیونکہ ہم نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں, ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو اس رات میں ٹوٹلی بدل گئی تھی. 1 رات 2 راتوں نے میری زندگی بدل دی تھی. پھر میں جیل میں بھی ایک خاتون کو ملتی تھی, ان کا کیس سنتی تھی, کسی کو حوصلہ افزائی دیتی تھی, کسی کو گائیڈ لائن دیتی تھی. تو بس اس طرح پھر میں نے ٹائم اپنا, یہ ہے کہ میں نے اپنا ٹائم اچھا پازیٹیو گزارا ہے, ورنہ اتنا لانگ پیریڈ رہنا بہت مشکل کام, بہت مشکل. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں, لیکن اصل وہ کہانیاں بتا سکتے ہیں جو بھگت کے ہیں, جو لوگ رہ کے آئے. اللہ تعالیٰ سے لو لگائی. زیادہ وہاں پہ پریئر روم بنا ہوا ہے, نماز پڑھتی تھی, قرآن پاک تفسیر پڑھتی تھی, ترجمہ پڑھتی تھی, خواتین کو کچھ گائیڈ کر دیتی تھی, اور بکس پڑھتی تھی وہاں پہ. میں نے تقریباً پوری لائبریری پڑھ چھوڑی. چلیں گے تو اچھی بات ہے, کچھ سیکھا اس ٹائم کے اندر. جی میں نے اپنا وقت, میں نے بتایا, میں نے بڑا پازیٹیولی اپنا وقت گزارا. میں نے اپنے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پیدا نہیں کی. جب مجھے بچہ یاد آتا تھا, آپ یقین کریں ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو میں سجدے میں تھی, میں رو رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے. لیکن پھر مجھے ایک دم سے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بات کی کہ پاگل تم کیوں رو رہی ہو, تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ہے, سیف ہے. اگر وہ باہر ہوتا تو مجھے کتنی پریشانی ہوتی, باہر ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, زیادہ پریشانی ہونی تھی نا. بس اسی طرح ٹائم ہم نے گزارا. اس پہ سارے ایک سوال ہے جس میں لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے بھی ہیں. پاکستان کی 95% آبادی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس ہے. بالکل ایسے ہی. فائنینشیل معاملات ہمارے گھروں کے لیے بہت ضروری ہیں. ان سارے میس کے اندر, اس سارے سال کے اندر جب آپ جیل میں تھیں, آپ کا بچہ بھی جیل میں تھا, تو فائنینشیل معاملات پارٹی کی طرف سے, کسی عزیز کی طرف سے کوئی معاملات میں معاونت کی گئی؟ جی عزیز کی طرف سے تو ہمیں ان پہ کوئی گلا نہیں ہے, کیونکہ ہم پارٹی کے لیے کام کرتے تھے, ایکٹیوسٹ تھے, سب کو پتہ تھا. لیکن لوگ پریشان بھی بہت تھے, وہ تو رابطہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی کرنا بھی چاہتا تھا تو ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہ پریشان ہو جائیں, پکڑے نہ جائیں. تو بیٹا میرا اکیلا تھا, وہ اس نے بہت دکھی وقت گزارا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک لانگ ٹرم میں رہ کے آئی ہوں. پارٹی کی طرف سے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا, مینجمنٹ میں سے کوئی بندہ نہیں آیا, کسی نے آ کے ہمارے فائنینشیل حالات نہیں پوچھے. مورل تو چلے دوسری بات ہے نا جو ہے, کسی نے ہمیں نہیں پوچھا. ہاں مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے مجھے 7th month 7ویں مہینے گرفتار ہونے کے, ہاں جی گرفتار ہونے کے, انہوں نے
ایک رقم ہمیں بھیجی تھی 1 لاکھ روپیہ. لاکھ روپے. ہاں جی, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کم از کم کسی نے یاد تو رکھا نا. یاد رقم رکھا. رقم نہیں میٹر ہاں کرتی, جی, یاد رکھنا یہ میٹر ہے کرتا ہمیں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا. انہوں نے ہمیں اس لیے یاد رکھا کہ ان پر گزر چکی تھی. ہاں, وہ خود جیل کاٹ خود کے. ان کو احساس تھا. تو یہ صرف آپ کو آئے تھے یا باقی لوگوں کو بھی بھیجے گئے؟ نہیں, 2 خواتین کو آئے تھے. انہوں نے مطلب پوچھا کہ جو ڈیزرونگ ہیں, تو میرے حالات کا سب کو پتا تھا کہ ایک ہی بیٹا ہے میرا, ہسبینڈ بھی میرے نہیں ہے ساتھ, اور دوسرا بچہ بھی ریسٹڈ ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ بھی تھا ساتھ کچھ نہ کچھ وہ کام کرتا تھا. تو اس لیے انہوں نے پھر ہم دونوں کو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. باقی جہاں تک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی نے ہمیں مورل سپورٹ نہیں دی, کسی نے ہمیں فائنینشیل سپورٹ نہیں دی, کچھ بھی نہیں ہوا. ایون کہ ابھی تک بھی کسی نے کچھ نہیں کیا. کسی خاتون کے لیے انہوں نے ہم سے ہمارا پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ آپ کا وقت کیسے گزرا. کسی نے پارٹی نے کسی نے نہیں. کہ یہ تو نہیں کہ جو گرفتار ہو گئے تھے ان سے جان چھڑوائیں کہ کہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم نہ آنا سٹارٹ ہو. اس وقت تو یہ بھی تھا نا, لیکن دیکھیں میری بات سن, جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو کر گزرتا ہے, کسی کے تھرو انسان کر لیتا ہے. لسٹیں منگواتا ہے انسان کے کون کون ہیں, پھر ان سے کچھ نہ کچھ گھر والوں جا کے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کی, جیسے آپ نے انٹرویو کیا, اسی طرح باتوں باتوں میں فائنینشیل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ خود پریشان تھے, گھر بے گھر تھے, تو بس ٹھیک ہے. ہم نے کہا اب تو لائف نارمل ہو نہیں گئی جو پکڑے گئے تھے. ایسے ہی ہے, جو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لکھا ہوا تھا, چاہے ہم اسے قربانی سمجھ لیں, چاہے ہم جس طرح سمجھ لیں, ہم راضی برضا ہیں اللہ تعالیٰ. آخری سوال میرا, اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی 9 مئی یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کسی بھی ملک میں دوبارہ ہو, کیونکہ جو اس کے بعد ہوا وہ بہت خوفناک پکچر ہے, بہت خوفناک پکچر ہے. اگر دوبارہ عمران خان کو ویسے ہی پکڑا جاتا ہے, دوبارہ احتجاج کی کال آتی ہے, پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے یا نہیں؟ بالکل نکلیں گے, کیوں نہیں نکلیں گے. حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور باطل کے خلاف بات کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم اس پہ یہ کام نہیں کریں گے نا تو ہمارا ایمان آدھا رہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کی اسی سٹیٹمنٹ پہ آپ کو دوبارہ گرفتار بھی کیا تو کر لیں, کوئی بات نہیں. اب تو انہوں نے ہمارا خوف ہی ختم کر دیا نا. یہ جو انہوں نے کام کیا نا, یہ انہوں نے اپنے لیے ہی غلط کر لیا. دیکھیں, ایک تدبیر ہوتی ہے, وہ ہے مکرہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تدبیر انسان کرتا ہے, دشمن کرتا ہے, ایک اللہ کی تدبیر بھی ہے, اور وہی ہمیشہ غالب آتی ہے. کوئی پیغام جو آپ لوگوں کے ساتھ تھے جیلوں میں اور باقی جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, کوئی پیغام ان کے لیے؟ ہاں, میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گی کہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں, جھجکیں نہ, خوف کا بت توڑ دیں جیسا کہ ہمارا ٹوٹ گیا. آپ لوگوں کا تو 10 مہینے جیلیں کاٹ کر ٹوٹا نا. بالکل ایسا ہی ہے, 10 مہینے جیلیں کاٹی. ناظرین, فہمیدہ صاحبہ کی گفتگو سنی آپ نے. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بٹوین دا لائنز ہوتے ہیں, جو آپ کی اور میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتے ہیں. آپ غور سے گفتگو سنیں تو آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ایک یہ سال یہ سیریز ہم کنٹینیو رکھیں گے, اور بھی لوگ جو گرفتار ہوئے تھے کیسے ان کی زندگیاں بدلی ہوئی کوشش کریں گے. انشاءاللہ مزید سٹوریز اب تک لاتے رہیں آپ تک. بٹ ایک انفارچونیٹ ایونٹ تھا, اور اینڈ میں پھر مجھے یہی کہہ کر اجازت دیجیے کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو تو ہمیشہ کے لیے بدلا ہی بدلا, ہزاروں لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.